اس بات کا کیا مطلب تھا لٹل فادر؟ بعض جملے صرف گاہکوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اوشان نے سفیر سے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں اس کا ماسٹر ہینڈ خاموش رہا ہے اور اس نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، کیا اس دعوت میں میری شرکت ضروری ہے؟ بے حد ضروری۔ اوشان معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور کپڑے بدلنے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ خفیف سی کاہلی محسوس کر رہا تھا اور اسے کچھ دیر آرام کرنے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن اوشان اسے ساتھ لے جانے کا تہیہ کر چکا تھا، اس لیے اسے تھکن اور کاہلی دور کرنے کے لیے اپنے عملے تنفس سے کام لینا پڑا۔ نتیجتاً جب وہ پارٹی میں پہنچا تو اس کا چہرہ ایک بار پھر تر و تازہ تھا اور اس کا موڈ بھی بڑی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا۔ پارٹی میں کئی ممالک کے سفیر اور ان کا عملہ موجود تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ عملہ زیادہ تر باڈی گارڈز پر مشتمل رہا ہو۔ اوشان اپنے روایتی لباس میں سب کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ بہت سے باڈی گارڈ اسے اور ٹائیگر کو سفیر کے ساتھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دونوں کے لیے حقارت کا تاثر تھا، لیکن اوشان نے ایسی باتوں کی نہ تو پہلے کبھی پرواہ کی تھی اور نہ ہی اب اسے کوئی پرواہ تھی۔ یہ ایک شاندار پارٹی تھی۔ ہر طرف مشروب اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی ٹرے گردش کر رہی تھی۔ یکایک ایک باڈی گارڈ نے شراب کا گلاس قریبی ٹرے سے اٹھا کر اوشان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اوشان نے اسے خندہ پیشانی سے قبول کر کے ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ دونوں آگے بڑھ گئے۔ بری بات ہے، اوشان نے سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر چونک پڑا۔ تم نے اس گلاس کی ساری شراب اس باڈی گارڈ کے سفیر کے کوٹ کی جیب میں کیوں اڈیل دی؟ اوہ، تو آپ نے دیکھ لیا۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر بولا، میرا خیال ہے یہ اس باڈی گارڈ کے لیے ایک اچھا سبق ہوگا۔ جس جگہ پارٹی کا بندوبست کیا گیا تھا وہ ایک وسیع و عریض ہال تھا جس کے اوپر گیلری بنی ہوئی تھی، اور اس گیلری میں ہر ملک کے سفیر کے لیے ایک کیبن بنا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی تھا جیسے کہ عموماً سینما ہال میں باکس بنے ہوتے ہیں۔ ٹائیگر اوپر دیکھتا رہا حتیٰ کہ ایک جگہ اس کی نظریں جم کر رہ گئیں۔ ایک باکس میں ہیلن بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ باکس بالکونی کے وسط میں تھا۔ وہ اس وقت سیاہ لباس میں تھی جس کی کنارے پر نقرئی حاشیہ تھا اور گریبان پر ایک پن تھی جس میں ایک قیمتی ہیرا چمک رہا تھا۔ وہ تنہا تھی اور ٹائیگر حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ وہ اس رائل باکس تک کیسے پہنچ گئی۔ ایران کے سفیر کے لیے جو باکس مخصوص تھا وہ ہیلن کے باکس سے 40 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم نے اب تک خودکشی کر لی ہوگی، ٹائیگر نے چیخ کر کہا، اور لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے پاس زندہ رہنے کا ایک معقول جواز موجود ہے، ہیلن نے اپنے کیبن سے چیخ کر جواب دیا، اور کئی نظریں اس طرف بھی اٹھ گئیں۔ وہ بڑے ہی مسحور کن انداز میں مسکرا رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا، ٹائیگر نے زیر لب کہا۔ اس سے قبل کہ سفیر اس سے کچھ کہتا، اوشان اپنے مخصوص انداز میں کہہ کر کے ہنسنے لگا اور دیر تک ہنستا ہی رہا۔ کیمرے کام کر رہے تھے، اگرچہ ہر کیمرامین کا یہ فرض تھا کہ وہ پارٹی کی فلم بندی کرے، لیکن بیشتر کیمرے ایک خاص شخصیت کو اپنے حصار میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں خاص طور سے جس شخصیت کے بارے میں کہا گیا ہے اس کی بہتر سے بہتر تصویر اس خاص کمرے تک پہنچائی جائے جہاں اسے گہری توجہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ جب تمام کیمرامین اپنے اپنے زاویے سے جائزہ لے چکے تو صرف 2 کیمرامین اس بات پر متفق ہو سکے کہ وہ جہاں کھڑے ہیں صرف وہیں سے بہترین تصویریں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہ دونوں کیمرے اس مخصوص زاویے سے کام کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے ٹائیگر اور دوسرے نے اوشان کی تصویر کشی شروع کر دی۔ اس عظیم الشان جہاز کے اندر جو ایک خفیہ جہاز تھا اس کے ایک خاص کمرے میں آسکر خاموش بیٹھا ٹی وی سیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر جہاز میں ہونے والی پارٹی کا منظر پیش کیا جا رہا تھا۔ کیمرامین بڑی مستعدی سے کام کر رہے تھے اور کمرے میں موجود کئی ٹی وی سیٹوں پر ہر زاویے سے اس پارٹی کی تصویریں بھیجی جا رہی تھیں۔ وہ کبھی کبھی نگاہ اٹھا کر دوسرے کسی سیٹ کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن زیادہ تر توجہ ان 2 اسکرینوں پر ہی رہی جن میں سے ایک پر ٹائیگر اور دوسرے پر اوشان کو دکھایا جا رہا تھا۔ آسکر نے ایک طویل سانس لی۔ وہ ٹائیگر کی کئی فلمیں دیکھ چکا تھا، ایسی فلمیں جو اس کے جہاز میں آنے کے بعد بطور خاص تیار کی گئی تھی۔ ان فلموں میں اس نوجوان کی شخصیت کے کئی پہلو بےحد عجیب اور ناقابل فہم، اور خاص طور سے وہ اس کی چال دیکھ کر حیران تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چلتے وقت اس کے تلوے زمین سے نہ چھوتے ہوں بلکہ وہ زمین سے چند انچ اوپر ہوا میں تیر رہا ہو۔ بالکل یہی چال اس بوڑھے کی بھی تھی جس نے دنیا کا عجیب ترین لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ آسکر کو اس نوجوان کے قتل پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ ایک ایسا قاتل تھا جس کے بارے میں بڑے وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ ناکامی کبھی اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔
وہ اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ تھا۔ آلات قتل کے سلسلے میں اس کی معلومات ناقابل رشک تھی۔ پہلے وہ تفریحاً قتل کیا کرتا تھا، پھر اس نے اسے پیشہ بنا لیا۔ حالانکہ آج بھی وہ برطانیہ کے ایک کالج میں پروفیسر تھا اور معاشرے میں اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اسکرین پر نظریں گاڑ دیں۔ اسکرین پر اس وقت ٹائیگر دکھائی دے رہا تھا۔ جن 2 ٹی وی کیمروں نے اس کا عکس سیٹ پر منتقل کرنا شروع کیا تھا، ان کے کیمرامین واقعی بے حد ذہین تھے اور وہ ٹائیگر کو اس انداز میں فوکس میں لینے کی کوشش کر رہے تھے جس سے اس کی شخصیت زیادہ سے زیادہ واضح اور نمایاں ہو کر آسکر کے سامنے آ رہی تھی۔ اب تک جہاز میں ٹائیگر کے ساتھ جو 3 مقابلے ہوئے تھے، ان کی فلم دیکھنے کے بعد آسکر نے ہدایت کر دی تھی کہ اس کی 24 گھنٹے نگرانی کی جائے۔ اس سلسلے میں الیکٹرانک آئیز کافی بہتر کارکردگی دکھا رہی تھی، لیکن آج وہ اسے جس انداز میں دیکھ رہا تھا، اس سے وہ زیادہ بہتر طور پر اس کی شخصیت کا جائزہ لینے کے قابل ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں آسکر کو زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کام کو ہاتھ میں لے کر در حقیقت اپنی زندگی داؤ پر لگا رہا ہے۔ لیکن یہ نمبر 1 کی خواہش تھی کہ شہزاد نامی اس نوجوان کو وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اس نے وعدہ کر لیا تھا، لیکن اب ایک عجیب سی بےقلی یہ احساس جگا رہی تھی کہ اس نے وعدہ کر کے غلطی کی ہے۔ گزشتہ 17 سالوں کے دوران میں آسکر نے قتل کی جتنی بھی وارداتیں کی تھیں، ان میں اسے شکار کے بارے میں بہت ہی کم معلومات فراہم کی جاتی رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ ان لوگوں کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ ٹائیگر کے سلسلے میں اسے ہر طرح کی معلومات فراہم کی جا رہی تھی اور وہ ابھی تک کوئی لاہ عمل طے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ بے اختیار اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اسے صرف ایک بار یہ شکار دکھا دیا جاتا اور اس کے بارے میں یہ تفصیلی معلومات فراہم نہ کی جاتی۔ اس طرح کم از کم اس میں احساس کمتری تو پیدا نہ ہوتا۔ ٹائیگر کے بارے میں جیسے جیسے اس کی معلومات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا، یہ احساس جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کا تعلق اس مادی دنیا سے نہیں بلکہ روحانی دنیا سے ہے۔ آسکر خود بھی غیر معمولی حسیات کا مالک تھا اور یہ اس کی حسیات ہی تھی جنہوں نے ٹائیگر کے سلسلے میں بعض ایسی باتیں بھی اس کے ذہن تک پہنچا دی تھی جنہیں ٹی وی کیمرے اپنی گرفت میں نہ لے سکتے تھے۔ جب سے 24 گھنٹے کی نگرانی کا کام شروع ہوا تھا، تب سے ٹائیگر اور اوشان کے درمیان باتوں کا سلسلہ بے حد سرسری سا ہو کر رہ گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس سفر یا اس جہاز کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند ہی نہ کرتے ہوں، اور انہی لمحوں میں آسکر کو یہ احساس ہوا کہ ٹائیگر کے سانس لینے کے عمل میں ایک عجیب سی پراسراریت ہے۔ اس کی حسیات نے اس عمل تنفس کی شرح نکالی اور جب اس نے اوشان کے عمل تنفس کی شرح محسوس کی تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ دونوں کی سانسوں میں ہم آہنگی تھی، یوں جیسے وہ ایک ساتھ سانس لیتے ہیں اور ساتھ ہی سانس چھوڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے آسکر کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آسکر نے فلموں میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ٹائیگر نے اب تک کسی بھی مقابلے میں کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا تھا، اس نے صرف اپنے دونوں ہاتھ ہی استعمال کیے تھے۔ لیکن اب اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس نوجوان کا پورا جسم ہی در حقیقت ایک ہتھیار ہے۔ نمبر 1 کو یقین تھا کہ ٹائیگر اس خفیہ جہاز اور اس میں موجود خطرناک گروہ کی موجودگی سے آگاہ ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بات اوشان کو بھی بتا دی تھی، لیکن انہوں نے یہ بات ایرانی سفیر سے کیوں چھپائے رکھی؟ اب تک ایرانی سفیر نے جہاز سے اپنے ملک جتنے بھی پیغامات بھیجے تھے وہ کوڈ میں ہونے کے باوجود ڈی کوڈ کر لیے گئے تھے، لیکن ان میں جہاز سے متعلق کسی بات کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں مل سکا۔ اچانک فون کا بورڈ روشن ہو گیا۔ اس نے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری طرف سے ایک توہمانہ آواز سنائی دی، کیا تم نے اس شخص کے سلسلے میں کچھ طے کر لیا؟ نہیں، آسکر نے جواب دیا۔ نمبر 1 اس سلسلے میں بے حد بے قرار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نصف شب کو یہ پارٹی ختم ہو تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، آسکر نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن اپنے ماضی کے دھندلیکوں میں کھو گیا۔ وہ خود کو دفتر روزگار کے ایک آفیسر کے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ آفیسر اس سے کہہ رہا تھا، تم سینٹ مارٹن جا رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے آفیسر کا لہجہ نرم ہو گیا۔ وہاں تم اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارو گے، لیکن میرے پاس کسی تفریحی مقام پر جانے کے لیے دولت نہیں ہے۔ میں ملازمت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ آفیسر اس بات پر جس انداز میں مسکرایا، اسے آسکر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا کام بن گیا ہے، اور کام بھی کسی غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات طاری کر لیے جیسے اسے اس بات کا احساس تک نہ ہو۔ تب اسے جو تنخواہ بتائی گئی، اسے سن کر اس کے پورے جسم کے ہر مسام نے پسینہ اگل دیا تھا۔
وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں اتنی تنخواہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے وہ ہوائی جہاز میں کرسچیانا ایئرپورٹ پہنچا، جہاں سے ایک باوردی شوفر نے اسے مولیٹ بے نامی ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جسے جنت کا ٹکڑا کہا جا سکتا تھا۔ وہاں ایک اپارٹمنٹ اس کے لیے مخصوص تھا، ایک بٹلر، ایک ملازمہ اور ایک عدد بیوی، ایسی بیوی جس سے شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی خدمت کے لیے موجود تھی۔ ایک حسین عورت تھی، ایسی عورت جس سے بہت کم تر درجے کی عورت کی اس نے خواہش کی تھی، لہٰذا وہ اسے پا کر خود فراموشی میں مبتلا ہو گیا۔ کافی دنوں بعد جب وہ لطف کی ساتوں سے بڑی حد تک مطمئن ہو گیا، تب اس کے ذہن نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا تھا، اور تب ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ کام کے سلسلے میں بے مثال ہیں، اور اس کی واحد وجہ یہی سمجھ میں آئی کہ ان سب کو آسکر کی طرح بے مثال معاوضہ ادا کیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک ایسے چکر میں پھنس گیا ہے جس میں اسے دنیا کا ہر عیش و آرام ملتا رہے گا، لیکن وہ اس سے نہ تو کبھی گل و خلاصی حاصل کر سکے گا اور نہ ہی کسی کام سے انکار کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آزمائش کے طور پر اس نے ایک بار انکار کیا تو اسے 2 دن اور 2 راتوں تک جگایا گیا۔ اس دوران میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی سونے نہیں دیا گیا تھا۔ اس پورے عرصے میں وہ اپنے اپارٹمنٹ سے دور ایک جنگل میں رہا تھا۔ اسے ایک ایسی گولی کھلائی گئی تھی جس سے نگلنے کے بعد اسے آس پاس کا پورا ماحول رنگین محسوس ہونے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر شے کسی خاص رنگ میں رنگی ہوئی ہو، اور یہ سارے کے سارے رنگ ایسے تھے کہ اس نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے کسی خاص قسم کی دوا دی گئی ہے۔ 2 دن اور 2 راتوں کی بیداری کے بعد یوں بھی اس کا ذہن ایک عجیب سے نشے میں ڈوب گیا تھا، اور اب تو اس کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ لیکن لطف کی بات یہ تھی کہ اسے یہ سب کچھ اچھا اور خوشگوار لگ رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک شخص کو قتل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سزا اسے اسی حکم عدولی کے سلسلے میں دی گئی تھی۔ اس رنگین ماحول میں ایک بار جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں اسی شخص کی کھوپڑی موجود ہے جسے قتل کرنے کا کام اس کے سپرد کیا گیا تھا، اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ یہ کھوپڑی خود اس کی اپنی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک جرجری سی لے کر بیدار ہو گیا۔ تب اسے ماحول پہلے سے کہیں زیادہ رنگین اور حسین لگنے لگا تھا۔ بیدار ہونے کے بعد پہلی بار اس نے نمبر 1 سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ انکار سے قبل غالباً اس پر اتنا اعتماد کیا جاتا تھا کہ ان لوگوں نے اس سے حلف لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے خمار آلود حالت میں نمبر 1 کو دیکھا تھا۔ اس کے باوجود اس کا چہرہ اسے قدرے مانوس محسوس ہوا۔ وہ ایک خوبصورت آدمی تھا۔ حلف اٹھانے کے بعد وہ گہری نیند میں ڈوب گیا تھا، کیونکہ اسے اب سونے کی اجازت دے دی گئی تھی اور اس کی سزا پوری ہو چکی تھی۔ اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اسے نمبر 1 سے زیادہ کسی سے بھی محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ مسلسل غور کرتا رہا۔ اسے نمبر 1 کا چہرہ مانوس محسوس ہوا تھا۔ کیوں؟ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا، لیکن کہاں؟ یہ بات اسے یاد نہ آ سکی۔ ہو سکتا ہے تعلیمی عرصے میں اسے کہیں دیکھا ہو۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا تو احساس ہوا کہ نمبر 1 کو اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، جب وہ کم عمر تھا اور اس کے بالوں کی رنگت نقرئی ہوا کرتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ یہ چہرہ اس نے ہر بار کسی نہ کسی عورت کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ذہن پر زور دیتا رہا، لیکن نمبر 1 کا نام اسے کوشش کے باوجود نہ آ سکا۔ اس دوا آلود نیند سے بیداری کے بعد اسے ایک احساس خاص طور سے ہوا کہ وہ اس طرح جگہ ہے جیسے اس کو ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت اسے اس بات پر ہوئی کہ اس کی آنکھ ایک بحری جہاز کے کیبن میں کھلی تھی۔ وہ زندہ تھا اور جاگ رہا تھا، اور اسے اس کیبن میں دنیا جہاں کی آسائشیں میسر تھیں۔ وہ باتھ روم میں گیا اور اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں کی نیلاہٹ پہلے سے کافی کم محسوس ہوئی۔ اپنے عکس کو گھورتے ہوئے اچانک ہی اس کے ذہن نے کلابازی کھائی۔ اس نے نمبر 1 کو پہچان لیا تھا۔ وہ تھابیس تھا، دنیا کے چند دولت مند ترین آدمیوں میں سے ایک۔ نمبر 1 سے محبت کرو، کوئی بار بار اس کے اندر سے چیخ رہا تھا، اور پھر وہ خود بھی بار بار یہی جملہ دہرانے لگا۔ اسے اپنی آواز بے حد عجیب محسوس ہونے لگی۔ ماضی کی یادوں سے چونک کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اس کا سر تیزی سے گھوم رہا تھا۔ کیبن کی ہر شے اسے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ٹیلی فون کا پینل روشن ہو گیا۔ منفی، اس نے نرمی سے کہا۔ جواباً اسے وہی الفاظ سنائی دیے جن کے بارے میں وہ خوف زدہ تھا۔ نمبر 1 کو رپورٹ کرو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شیشی کھولی اور مسکن دوا کی 3 ٹکیاں ایک ساتھ اپنے حلق سے نیچے اتار لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نمبر 1 کے سامنے جا کر اپنی ناکامی کا اقرار کرنے سے پہلے کاش اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے۔ اس کے کیبن میں ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔
وہ کمرے سے نکلا اور ایک پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عقب میں خفیہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ اس وقت تک اپنے کیبن میں واپس نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ دروازہ کسی خاص مقام سے خاص میکانزم کے تحت دوبارہ نہیں کھول دیا جاتا۔ اس پلیٹ فارم پر چلتا ہوا وہ ایک کمرہ خاص میں پہنچ گیا۔ کمرے میں شاہی تخت نما ایک مسند تھی جس کے سامنے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ مسکن دوا نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس کے ہونٹوں پر خشکی سے پپڑیاں سی جم گئی تھی اور حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دفعتاً اسے محسوس ہوا کہ شاہی مسند نما حصے پر کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس نے پوری قوت صرف کر کے آنکھیں کھول دی اور تب اس نے دیکھا کہ نمبر 1 وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ نمبر 1 سے محبت کرو، اس نے زیر لب کہا، اور یہ شہزاد اور اوشان۔ نمبر 1 کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہم ان سے اپنا سکور برابر کرنے میں کب کامیاب ہوں گے؟ نمبر 1 کے لہجے میں ٹھٹھرات دینے والا تاثر تھا۔ شہزاد اور اوشان، آسکر بڑبڑایا۔ ہاں، نمبر 1 نے جواب دیا۔ ہم ان کے خلاف کوئی قدم کب اٹھانے میں کامیاب ہوں گے؟ اس مقصد میں آپ اپنی زندگی کے کسی حسین ترین دن بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس کی زبان سے نکلے تھے۔ اس کے بعد وہ کبھی بولنے کے قابل نہ ہو سکا۔ سمندر کی تہہ میں منو ٹنو پانی کے نیچے بھلا کوئی بول بھی کیسے سکتا ہے؟ اس کے ٹخنوں سے زنجیریں باندھ کر اسے جہاز سے نیچے سمندر میں لٹکا دیا گیا تھا۔ جب وہ دم توڑ رہا تھا تو اس کے دل نے کہا، کہو نمبر 1 سے محبت کرو۔ اس نے دل کی آواز پر منہ کھولا، لیکن چند بلبلے سے اس کے چہرے کے آس پاس منتشر ہو کر رہ گئے اور اس کا جسم محض ایک خول بن کر رہ گیا۔ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ڈیموس تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ ابھی اس کا ذاتی جہاز دنیا کے اس وسیع و عریض جہاز سے کافی دور تھا کہ پہلی اخباری خبر اس تک پہنچ گئی۔ ان خبروں کے لیے ایک خاص مشین اس نجی جہاز پر نصب تھی، بلکہ ایسی ان گنت مشینیں ہر اس مقام پر نصب تھیں جہاں ڈیموس کی موجودگی کا امکان ہوتا تھا۔ اخبارات نے اس خبر کو خوب اچھالا تھا کہ مسٹر تھابیس نے اس غیر معمولی جہاز کے سلسلے میں جو شاندار پارٹی دی تھی۔ پہلی پارٹی میں ڈیموس موجود نہیں تھا۔ اس پر تھابیس نے حیرت اور رنج کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی کہ شاید مسٹر ڈیموس اپنے اس غیر معمولی جہاز کو خود ہی غیر محفوظ خیال کرتے ہیں، اس لیے وہ اس جہاز میں سفر کرنا پسند نہیں کرتے کہ مبادا اسے کوئی ہلاک کر دے۔ ڈیموس اپنے کسی بھی جہاز پر سفر کرنے سے کبھی نہیں ڈرتا تھا۔ اس نے پہلی 2 پارٹیوں میں شرکت نہیں کی تھی اور وہ جانتا تھا کہ تھابیس یہی سوچ رہا ہوگا کہ ڈیموس کبھی اس جہاز پر قدم نہیں رکھے گا، لیکن وہ اسے حیرت زدہ کرنا چاہتا تھا اور آج تیسری پارٹی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ یہ خبر اب دنیا بھر میں پھیل گئی تھی کہ وہ غیر معمولی جہاز غیر محفوظ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خود اس کا مالک اپنے ہی اعزاز میں دی گئی پارٹیوں میں کیوں شریک نہ ہوتا؟ اس سلسلے میں اب تک جتنی بھی کہانیاں اخبارات میں شائع ہوئی تھیں، ڈیموس نے گہری توجہ سے ان کو مشین پر سنا تھا اور ایک ایک بات ذہن نشین کر لی تھی۔ اس نے کیوبا کا ساختہ ایک قیمتی سگار نکالا اور اسے سلگا کر دھواں اڑاتا ہوا کھڑکی سے باہر سمندر کی مچلتی ہوئی لہروں کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی رہیں، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، بڑی ہی پراسرار مسکراہٹ۔ اخبارات میں جو کچھ شائع ہوا تھا یہ تھابیس کی پہلی فتح تھی۔